کیا آپ جانتے ہو کہ جادو کتنی خطرناک چیز ہے اور جادو آپ کو کیا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب ضم الہوا میں روایت کیا ہے کہ ایک انصاری نوجوان سے ایک انصاری عورت کو محبت ہو گئی۔ اس نے اسے اپنے عشق کی شکایت لکھ کر بھیجی، ملاقات کی درخواست کی اور اسے زنا کی دعوت دی، حالانکہ وہ پہلے ہی شادی شدہ تھی۔ تو نوجوان نے شاعری کی شکل میں اسے جواب لکھا کہ بے شک حرام وہ راستہ ہے جس پر میں کبھی نہیں چلتا، اور جب تک میں لوگوں میں زندہ ہوں اس پر نہیں گزروں گا، لہذا تم اس سے مایوس ہو جاؤ۔ جب اس عورت نے یہ خط پڑھا تو اس نے اسے دوبارہ لکھا، اس بات کو چھوڑ دو جس کا تم ذکر کرنے لگے ہو، اور میری حاجت کی طرف آؤ اے سخت دل شخص، نیک بننے کا دعویٰ چھوڑ دو، میں ایسی نہیں ہوں جو اس سے باز آ جاؤں، اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا ہے وہ میرے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی میں نیک نہیں ہو سکتی، میں اپنے اس کام میں پوری اتروں گی۔ اس نوجوان نے یہ معاملہ اپنے ایک دوست کو بتایا اور اس نے مشورہ دیا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو اس کے پاس بھیجو جو اسے نصیحت کرے اور ڈانٹے، شاید کہ وہ عورت باز آ جائے۔ نوجوان نے شرمندگی کے ڈر سے یہ کام نہ کیا اور کہا کہ اس سے میری رسوائی ہوگی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اس عورت سے تعلق ختم کر دیا، اس کو جواب دینا بند کر دیا۔ جب وہ اس سے مکمل طور پر مایوس ہو گئی تو وہ ایک ایسی عورت کے پاس گئی جو جادو کرتی تھی۔ اس نے اس نوجوان کے دل میں ابھار پیدا کرنے کے بدلے بہت کچھ دیا اس جادوگرنی کو۔ اس جادوگرنی نے اس پر ایسا عمل کیا کہ ایک رات جب وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس عورت کا خیال اس کے دل میں آیا اور اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے چین اور مضطرب ہو گیا۔ وہ اپنے والد کے سامنے سے فوراً اٹھا، نماز پڑھی، اللہ سے پناہ مانگی اور رونے لگا، مگر کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے والد نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اے ابا جان، مجھے باندھ دیجئے، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی عقل پر قابو کھو بیٹھا ہوں۔ والد رونے لگے اور کہا کہ بیٹا مجھے پورا واقعہ بتاؤ۔ اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر والد نے اسے باندھ دیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ نوجوان تڑپتا رہا، بیل کی طرح بلبلاتا رہا، پھر کچھ دیر بعد خاموش ہو گیا۔ جب دیکھا تو وہ وفات پا چکا تھا، اس کے ناک سے خون بہ رہا تھا۔ یہ جادو آپ پر ایسے اثر کرتا ہے جیسے زہر آپ کے جسم پر اثر کرتا ہے۔ جادو بھی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، جیسے کوئی زہر اور کوئی دوا بغیر اللہ کے حکم کے اثر نہیں کرتی، بغیر اللہ کے علم کے اثر نہیں کرتی، بالکل ایسے جادو بھی اللہ کے علم کے بغیر اثر نہیں کرتا، لیکن جادو اثر کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، حدیث ہمیں یہی بتاتی ہے۔ تو اگر تم یہ بچنا چاہتے ہو کہ جادو تم پر اثر نہ کرے، تمہارے خاندان میں بھی جادو کرایا جاتا ہے، تعویذ کرائے جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کو لازم پکڑو، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو صبح شام پڑھتے رہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرو، ورنہ اس نوجوان کی طرح تمہارے اوپر بھی جادو اثر کر سکتا ہے۔